کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ بار بار بیہوش ہو جاتی ہے۔ رضیہ بیگم روتے ہوئے بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولی، ڈاکٹر بول تو رہا ہے کہ اس دن بارش میں زیادہ بھیگنے کی وجہ سے بخار شدید ہو گیا ہے۔ تم زیادہ فکر نہ کرو۔ ابرا سام بیوی کو تسلی دیتے ہوئے بولے، گزشتہ 2 ہفتوں سے پلوشا اسکول نہیں گئی تھی۔ اب جب وہ اسکول گئی تو سب ہی اساتذہ اور دوست اس کی خیریت پوچھ رہے تھے، مگر وہ چپ سی تھی۔ سیما نے جو چیز اس کے اندر محسوس کی کہ اس کا انداز بڑا عجیب تھا۔ مذہب اس رات ایک بار پھر پلوشا کے سامنے آ گئی تھی۔ پلوشا اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ تھی اس قدر حسین، شفاف، سفید رنگین، جن پر گلابیاں بکھری ہوئی تھیں، کانچ کی طرح نیلی چمکتی آنکھیں، لمبے لمبے بال، مصری لباس، لمبی سی خوبصورت میکسی، بازوؤں میں بازو بند تھا جس پر خوبصورت پتھر تھا۔ اس پتھر پر سانپ کی شیبیاں بنی ہوئی تھیں، اور ایسا ہی اس کے گلے میں دل کے کالا کٹ تھا۔ اس کالا کٹ میں سانپ کی شید بھی بنی ہوئی تھی۔ پلوشا کو اس سے خوف محسوس نہ ہوا۔ وہ اس کے حسن کی سر میں گھستی چلی گئی۔ پلوشا، کیا یہ اچھا نہیں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو؟ تم میرے اس ساتھ کو قبول کر لو۔ مذہب اس کا چہرہ بہور دیکھتی ہوئے عجیب سرد لہجے میں بولی، تم مجھ سے دوستی کرنا کیوں چاہتی ہو؟ پلوشا بے احتیاط ہو کر پوچھ بیٹھی۔ میں یہاں گیتا اور سریتا سے ملنے آئی تھی، مگر جب سے تم کو دیکھا تو مجھے بہت اچھی لگی۔ تمہارے لمبے گھنے بال اور پھر تمہاری ذہانت دیکھ کر میرا دل واپس پلٹے کو نہیں جا رہا۔ اور پھر اس رات کے بعد ایک عجیب سی بات دیکھی گئی۔ جو کام گھنٹوں میں کرتے ہوئے تھے، پلوشا اسے منٹوں میں کر دیتی۔ اب اسکول میں وہ گم سی رہتی، کسی پہلے جیسے زیادہ بات چیت نہ کر رہی تھی۔ اس کے رویے بنا پر سب آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے تھے۔ گھر میں بھی یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ کمرے میں بیٹھی تو دن سے رات ہو جاتی۔ ایسا لگتا کہ جیسے پلوشا کو اندھیرے سے محبت ہو گئی ہو۔ وہ اب ہر وقت اندھیرے میں رہتی۔ پلوشا کی ان حرکتیں اور معاملات کو سب سے پہلے ابراہیم صاحب نے نوٹ کیا، اور وہ پہلی بار اپنی بیٹی کی ان حرکتوں کو دیکھ کر فکر مند ہوئے، ورنہ وہ ابھی تک اس کی طبیعت کی خرابی سمجھ رہے تھے۔ مگر اب ان کو کوئی اور سی بات لگ رہی تھی۔ پلوشا بیٹی، تم اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے کمرے میں آ کر لائٹ جلا کے بیٹھے ہوئے بولتے تھے کہ اس طرح اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ ابراہیم صاحب بیٹی کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پلوشا خالی خالی آنکھوں سے باپ کو دیکھنے لگی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی ورانی، عجیب سا ماحول تھا۔ ان کو کچھ اور ہی معاملہ لگنے لگا۔
وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پلوشا میں تو تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ بات یاد رکھنا تم۔ ابرائی شام کے جاتے ہوئے مذہب آ گئی اور پلوشا کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، آج رات تمہیں کہیں لے کر جاؤں گی، تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ تم نے پلوشا چیخ کر بولی، چھوڑوں گی تو میں اب کبھی نہیں۔ تمہارا ساتھ تو میرا عشق ہے، شوق ہے، اور میرا ساتھ تمہاری مجبوری۔ تم کچھ بھی کر لو میرا ساتھ نہیں چھوڑ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر مذہب نے کہکا لگایا، اب چلو میرے ساتھ، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، کہاں لے کر جا رہی ہو تم مجھے؟ پلوشا خوفزدہ ہو کر بولی۔ اس کی بات پر مذہب نے اس کو گوریوں سے دیکھا کہ پلوشا کو لگے جیسے اس کی آنکھوں میں شاہیں ہی نکل رہی ہوں، اور اسے محسوس ہوا کہ زبان بند کر دی گئی ہو۔ مذہب نے اس کا ہاتھ پکڑ اس کے قبرستان لے آئی۔ پلوشا کو یوں لگا کہ مذہب اس کا ہاتھ پکڑ کر چل نہیں رہی بلکہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اب وہ دونوں ہی قبروں کے درمیان کھڑی تھی۔ تم آنکھیں بند کر لو۔ مذہب کے کہتے ہی پلوشا نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور ذرا دیر بعد ہی مذہب پر کہنے پر اپنی آنکھوں کو کھولا تو خود کو مصر میں پایا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کو لے کر ایک مرکبے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے اندر جا کر پلوشا کو لگا کہ جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی آئی ہو، جہاں پر مرد خواتین مصری لباس میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ میں تم لوگوں سے اپنی دوست کو ملوانے آئی ہوں۔ مذہب وہاں موجودگی سے واقف ہوئی۔ اس کے متعارف کرنے پر وہ سب پلوشا کی جانب متوجہ ہو کر اسے خوش آمدید کہنے لگے۔ تم اپنی اس دوست کو بھی ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤ۔ ایک مصری عورت پلوشا کو دیکھتے ہوئے مذہب سے بولی، ہاں بہت جلد لاؤں گی۔ مذہب پلوشا کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے بولی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پلوشا نے پہلے خود کو قبرستان میں پایا اور پھر گھر پر۔ کہنے لگی، تمہیں میرے لوگ۔ مذہب سے پلوشا کو اس پر بستر پر لٹایا۔ اس کا سر سلاتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا بے بسی سے صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کا اپنا آپ اب اپنا نہیں رہا بلکہ مذہب کا ہے۔ اس کی ہر چیز پر وہ غالب ہو گئی ہے۔ پلوشا اپنی زبان سے کسی کو اپنے اوپر والی باتیں بتا نہیں پاتی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔